ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. اللہ رب العزت نے انسانوں کی فلاح و کامیابی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، جس کے ذریعے سے انسانوں کے لیے اس دنیاوی زندگی کو وہ کس طریقے سے کامیاب زندگی اللہ کی مرضی والی بسر کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کتاب کے ذریعے انہیں سکھایا ہے. پھر اسی جو ہے وہ کتاب کا انسان کی اخروی زندگی سے بھی تعلق ہے کہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں آخرت کی جو نعمتیں ہیں، اس دنیا کے قید خانے سے جو نجات ہے انسان کے لیے وہ ممکن ہو جاتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ایک انسانی زندگی کے اندر قرآن مجید کا جو مقام مرتبہ ہے وہ سب سے بلند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی جو چوٹی ہے، جو بلندی ہے، وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے حوالے سے اللہ رب العزت جو ہمیں توفیق دے گا ہم اس کو پڑھیں گے. وہ ممکن ہے کہ ہم آج کے ہی اس درس میں پڑھ لیں، وہ ممکن ہے کہ ہم آئندہ اس کو جاری رکھیں. جب تک اللہ ہمیں توفیق دے گا ہم اس حوالے سے پڑھیں گے. لفظ ایک ہم سنتے ہیں عقیدہ، بہت اہمیت کا حامل لفظ ہے. انسانی زندگی میں اس لفظ کی بڑی اہمیت ہے. اس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں یعنی جو بھی انسان جو بھی عقیدہ اختیار کرتا ہے اس کے اوپر وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اسی پہ زندہ رہتا ہے، اسی پہ مر جاتا ہے. ایک انسان کا عقیدہ ہوتا ہے گائے کا پیشاب پینا ہے، ساری زندگی گائے کا پیشاب پیتا رہتا ہے اور گائے کا پیشاب پیتا وہی مر جاتا ہے. اور وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا ہے، اس میں عام اور خواص دونوں ہوتے ہیں. ایک عام آدمی ہمارے جیسا بھی ہوتا ہے اور ایک ڈاکٹر انجینئر ٹائپ کا آدمی بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ بھی گائے کا پیشاب پیتا ہوتا ہے. حالانکہ وہ جانتا ہے اس کی مضرات، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو پر ایک عقیدے کی وجہ سے عمل کر رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے. ایک ایسا آدمی کہ جو زولوجی کے اندر ماہر ہے،
جانوروں کے احوال و خواص کے متعلق پڑھتا ہے، گھوڑے کے آگے جھکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ اس کی ساری تعلیم ایک طرف ہے، اس کا عقیدہ ایک طرف ہے. عقیدے کی اتنی اہمیت ہوتی ہے. ایک آدمی ذاتی زندگی کے اندر ایک چینٹی کے کاٹنے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ویسے وہ قوم پرستی کے نام پر، وطن کے نام پر، مذہب کے نام پر قتل کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے اور قتل ہونے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ ہے، عقیدے کی بڑی اہمیت ہے. اگر انسان کا جو عقیدہ ہے وہ درست عقیدہ ہے تو وہ تو درست راستے پہ چلتا ہے اور اس کی جو اخروی نجات ہے وہ بھی ممکن ہے. لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کی دنیا کے اندر بھی وہ کوئی، جیسے میں نے آپ کے سامنے بطور مثال عرض کیا، پیشاب پی رہا ہے، گھوڑے کے آگے جھک رہا ہے، اس کی آخرت بھی جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کے اندر انسانوں کی کامیابی کے لیے عقائد، مسائل، معاملات، عبادات، معمولات، معیشت، معاشرت، سیاست، دفاع، خانگی امور، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اسے ایک کتاب کے اندر بیان کی، جو بندے کے لیے اس دنیا میں انتہائی ضروری ہے سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا. اللہ نے اس کتاب کے اندر بیان کر دیا. اب اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر ہی اس کے لیے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ اب ہم سوچیں، ہم مخاطبین قرآن ہیں، کیا ہم قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں؟ نہیں. اسی رمضان میں ختم کر دیا تھا. اب کوئی پوچھے قرآن کو اگر تم ختم کر دو تو تم خدائی کے درجے پہ فائز نہیں ہوتا. قرآن کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. قرآن تو مکمل ہوتا ہے، ختم تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا کلام ہے، اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. یہ آپ کو ختم کرنے کے لیے ملا بھی نہیں تھا، یہ تو آپ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ملا تھا. تو اسی لیے جہاں اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا وہیں ساتھ ہی ساتھ اس پر تدبر کا حکم دیا گیا کہ اس میں غور و فکر کریں. غور و فکر کرنے سے سیکھنے کو ملتا ہے اور سیکھنے کے ذریعے ہی آدمی عمل کر سکتا ہے. اگر سیکھے گا ہی نہیں تو عمل کیسے کر سکتا؟ تو اسی میں اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ ہم آیت الکرسی کو پڑھیں گے. اس کے فضائل سے ابھی مجھے بحث کی، ویسے ہم سنتے رہتے ہیں اس کے فضائل کے حوالے سے. اگر اللہ نے توفیق دی، جہاں تک توفیق دی، جب یہ پایا تکمیل کو ہمارا درس پہنچے گا، جب میں اس کے فضائل آپ کو بتاؤں گا، اور اللہ رب العزت نے چاہا تو اس وقت حقیقی معنوں میں آپ کو سمجھ میں آئے گا. آج اس کی وہ اہمیت نہیں ہوگی جو اہمیت اس کی مکمل ہونے والے دن ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے اس کو اپنے اسم ذات کے ساتھ شروع کیا. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ جو ہم نام پڑھتے ہیں یہ اللہ کا اسم ذات ہے. بعض محدثین کے مطابق یہ آگے آیت کا جو حصہ ہے لا الہ الا ہوا، یہ جو الہ اس کے اندر جو لفظ آیا ہے یہ اسی سے مشتق ہے. یہ بعض محدثین یہ بات کرتے ہیں، لیکن اکثریت یہی کہتے ہیں کہ اللہ کسی بھی عربی لفظ کے مشتقات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہی ایک لفظ ہے. اس کا کوئی عرف اصلی نہیں ہے، اس کی کوئی جمع ممکن نہیں ہے، اس کی کوئی واحد کی بحث نہیں ہے. یعنی اس لفظ، اس اسم، اللہ اپنی ذات میں احد ہے، واحد ہے، لا شریک ہے. وہ اپنی صفات میں واحد ہے، احد ہے، لا شریک ہے. یہ اپنی جگہ ایک بات ہے. تو بہرحال لا الہ الا ہوا. اب الہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسی کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. یہ الہ لفظ کیا ہے؟ وہ تمام پیچھے بیٹھے ہوئے جو بھائی ہیں میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں، یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. دائیں بائیں جن کو دیکھ رہے ہو وہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید وہ آپ نے پہلے نہ سن رکھا. اس لیے توجہ کریں، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں وہ مقصد اگر آپ کو حاصل نہ ہو تو پھر آپ کا آنا بیکار ہے.
پھر تو آپ بیٹھ کے بس ضائع کریں. اس سے بہتر جنہیں دیکھنا ہے انہیں لے کے اپنے ساتھ باہر کسی ہوٹل پہ بیٹھ جائیں, وہاں بیٹھ کے چائے پئیں, کرکٹ کی, فلموں کی, ڈراموں کی, گانوں کی, ادھر ادھر کی باتیں کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. نہیں تو کوئی فوکس کر, کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کی طرف غور کیا کرو, خاموش رہا کرو تاکہ تم پہ رہے. یہ قرآن کا ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے ہی سنیں, آپ قرآن بھلے جا کے اور کسی سے سن لیں, میٹ پہ سن لیں, خطبہ سن لیں, درس سن لیں, لیکن قرآن کا ادب یہ ہے کہ جب اس کو پڑھا جا رہا ہو تو اس کی طرف کان لگانا یہ لازمی ہوتا ہے. تو یہ جو لفظ الہ ہے, اس کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہو, پہچان گیا ہو کہ یہ لفظ کیا ہے, تو ہاتھ کھڑا کرے. نہیں جانتے ہیں یا مطلب ہم چلیں کوئی بات, اس سے مجھے اور وزن ملا کہ مجھے یہ لفظ سمجھانا ہے. ٹھیک, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ لفظ جو آ رہا ہے اس میں لا الہ, اب یاد آیا, اب ہاتھ کھڑے کریں. اب بھی یاد نہیں آیا کچھ. لا الہ الا اللہ, اب یاد آیا, آ رہا ہے یاد. یہ وہ لفظ ہے کہ جس کو آپ جو بچپن سے کلمہ رٹتے آ رہے ہیں نا, یہ اس میں یہ لفظ آتا ہے. ایک تو ہے پڑھنا, ایک ہے رٹتے رہنا, کہ جو ہم بچپن سے رٹتے آ رہے تھے نا, جس کی وجہ سے آج ہمیں یاد نہ آتا, اس کا لفظ سوچیں. کیونکہ رٹتے آ رہے تھے, پڑھتے نہیں آ رہے تھے. پڑھتے آ رہے ہوتے تو فوراً ذہن میں آتا ہے یہ وہ لفظ کہ جو ہماری اساس ہے, جو ہماری بنیاد ہے, اس سے ہمارے عقیدے کی ابتدا ہوتی ہے. پوری دنیا کے مذاہب کی نفی کرتے ہیں اس ایک لفظ کو لے کر. ہم لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. ہمارے دین کی ابتدا اس بات سے شروع ہوتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں اس بات کا دعوے دار ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اور فرمایا لا الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے. کس کے سوا؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اب آیت اس کی وضاحت دینا شروع کر رہی ہے. هو الحی القیوم, هو الحی القیوم, وہ الہ کیوں ہے؟ هو الحی, وہ حی ہے. حی کا مطلب زندہ, حی کا مطلب زندہ. وہ زندہ, وہ زندہ ہے تو ہم کیا ہیں؟ سنیں ذرا بات, اگر اس کا الہ ہونے کا اسباب اس کے حی ہونے کے ساتھ ہے تو ہم بھی, تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے, سمجھے گا ذرا بات, اللہ زندہ ہے, وہی زندہ ہے, ہم زندہ نہیں ہیں, ہمیں اللہ نے زندہ رکھا ہوا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ زندہ ہے, بس وہی زندہ, وہی حی. ہماری حیات اس کی تخلیق کرتا ہے. جیسے کہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر للذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. برکت ہے اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے اور جو ہر شے پہ قدرت رکھنے والا, جس نے تخلیق کیا ہے موت کو اور زندگی کو. جس نے تخلیق کیا ہے موت کو اور زندگی کو, حیات کو. حیات کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے. کس کی حیات کو تخلیق کیا ہے؟ ہر مخلوق جو حیات ہوئی, جس میں حرکت ہے, زندگی ہے, جان ہے, اس کی حیات کو تخلیق کرنے والی ذات کس کی ہے؟ کس کی ہے؟
نہیں، اس کی کہ جو الہ ہے، اس کی جو الہ ہے، یہ اس کی شان ہے کہ اس نے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی حیات کو تخلیق کی، اور وہ حیات اسی کے ہی قابو میں ہے، اسی کے ہی کنٹرول میں ہے. یہ ہے اس کا الہ ہونا. تو جب میں نے کہا لا الہ الا اللہ، تو میں ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی حیات اور موت کا خالق و مالک نہیں ہے. صرف میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو میں بچپن سے سنتا رہا. نہیں، جب میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ تو مطلب ساتھ ہی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حیات کا خالق نہیں، کوئی اس پہ قادر نہیں، کوئی اس کا مالک نہیں. واللہ. اور پھر اس کی تخلیق دیکھیں معذرت کے ساتھ، اس کی حیات دیکھیں کہ وہ حیات کو تخلیق کس طرح کرتا ہے، حیات کس طرح بخشتا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن کی شخصیت کو اللہ کا شریک کیا گیا ہے وہ اور کوئی نہیں، وہ کوئی بت نہیں، وہ کوئی سورج چاند ستارہ نہیں، وہ کوئی درخت و شجر نہیں، وہ کوئی گائے یا گھوڑا نہیں، وہ ایک بشر، ایک انسان جو کہ رسول کی حیثیت سے دنیا میں بھیجے گئے تھے، یسوع مسیح، جنہیں سب سے زیادہ اللہ کا شریک مقرر کیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مذہبی اعتبار سے جو مسیحی آبادی ہے وہ دنیا کی پہلے نمبر کی مذہبی آبادی، 1 ارب 80 کروڑ کے لگ بھگ دنیا کے اندر، اور مسلمان 1 ارب 60 کروڑ کے لگ بھگ دنیا میں. تو سب سے زیادہ جو آبادی ہے وہ عیسائیوں کی ہے، مذہبی آبادی. اور عیسائیوں کے تمام فرقوں کے تمام عقائد کا کنکلوژن اگر نکالا جائے تو اس بات پہ سارے مسیحی حضرات کا اتفاق ہے کہ یسوع مسیح اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی شرکت کا عقیدہ ان کا ہے. میری بات سنیں. اچھا، اب غور طلب نکتہ ہے کہ یہ یسوع مسیح جو ہیں کہ جن کے لیے شرکت کا عقیدہ رکھا گیا ہے، یہی یسوع مسیح ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. خود ان کی تخلیق بڑی حیران کن ہے، لیکن ابھی اس سے بحث ہے. وہ حیات کا خالق، حیات کا مالک، ہمارا الہ، وہ اپنی معرفت کیسے دیتا ہے؟ ذرا سمجھو، توجہ کریں. یسوع مسیح اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کو بچے کی تکلیف اٹھ رہی ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے، سب سے اپنے آپ کو چھپا کے بیت اللہ کے مشرقی حصے کے اندر آ کے بیچاری ایک جگہ بے آب و گیا پڑی ہوئی ہے. کوئی نہیں جانتا کہ مریم کہاں پر ہے. یہ صرف اور صرف مریم جانتا ہے، مریم کا رب جانتا ہے. آخرکار تکلیف برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. قرآن سورہ مریم کے اندر بتاتا ہے کہ جب وہ ایک درخت کے پاس بیٹھ گئے، اب ان سے اٹھا نہیں جا. اب یہ بالکل پیک پوائنٹ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوئی، مریم بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، اور اس سوچ میں مبتلا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا، میں لوگوں کو جواب کیا دوں. اللہ رب العزت نے مریم کی طرف الہام کیا، اے مریم اس درخت کو ہلائیے. وہ اوپر ان کے کھجور کا ایک درخت ہے، وہ بالکل مردہ درخت ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، وہ درخت مردہ ہو چکا ہے، کئی 100 سال پرانا، جھک چکا ہے. اس کی شاخیں اس کی جل گئی ہیں، اس کی جڑیں ختم ہو گئی ہیں، اس کی شاخیں ایسے جھکی ہوئی ہیں بالکل. اور وہ اگر آپ بیت اللہ کا مشرقی حصہ دیکھیں تو وہ ریگستانی حصہ ہے، وہ ریت ہے سب طرف. کھجور کا درخت مردہ ہو چکا ہے، سب طرف ریت ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے. پڑھے آپ سورہ مریم. اللہ رب العزت نے مریم کی طرف الہام کیا، اے مریم اس درخت کے پھلوں کو کھا. اس طرح کہ اللہ کہتا ہے اس شاخ کو ہلا. بڑا لطیف نکتہ ہے، اس شاخ کو ہلا. بھائی ہم کھجور کی شاخ کو ہلاتے ہیں، کھجوریں گرتی ہیں، پکی ہوئی کھجوریں گرتی ہیں.
اے مریم اس شاخ کو ہلا اور اپنے پیروں کی طرف دیکھ. یہ کھجور کھا، پیروں کی طرف سے پانی پھوٹ پڑا تھا، یہ پانی پی. اپنی اولاد جو پیدا ہو چکی ہے اسے دیکھ، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. کیا بات ہے اس میں آپ سمجھیں. کھجور کا بیج زمین میں لگے گا، کوپل نکلے گی، ڈال بنے گی، پھر کچھ مدارج طے کرے گا، شجر بنے گا، پھر جوان ہوگا اور پھل دینے کے لائق ہوگا، پھر ایک موسم جھیلے گا، پھل پکے گا، پھر پھل پکنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں کھانے کے لیے آئے گا. لیکن حیات کے خالق اللہ نے بوڑھے درخت سے یکلخت ایک دم پکی ہوئی کھجوریں مریم کے لیے گرا دیا. یہ ہے اللہ کی تخلیق. وہ ایسے زندگی بخشتا ہے کہ اس کو کسی وسیلے کی ضرورت پڑتی نہیں. ہو گیا. فَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يَقُولَ لَهُ كُن. جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، بات ختم. فَيَكُونُ ہو جاتا ہے، ہو گیا. پانی نہیں تھا، پانی پھوٹ پڑا. پانی کا خالق کون؟ پانی نکلا. دور دور تک نہ کوئی بارش نہ کچھ، نہ زمین کے اندر یہ طاقت ہے اس جگہ سے، کیونکہ ریتیلی زمین ہوتی ہی کون سی ہے جو پانی ابال سکتی، پانی اپنے اندر سے نکال سکتی نہیں. الا ماشاء اللہ تو نکلا. یہ ہے حیات کا خالق اللہ. فرمایا هو الحی، وہ زندہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں. فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. اللہ وہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے تمہاری موت کے وقت اور تمہاری نیند کے وقت. جس پہ موت کا فیصلہ کر دیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور جس کی مدت ابھی باقی ہوتی ہے تو مقررہ مدت تک کے لیے جانے دیتا ہے. بھائی سمجھ رہے ہیں کیا ہوا؟ یہ آدمی سو رہا ہے، یہ سو نہیں رہا، یہ مر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سونے کے لیے لیٹا کرتے تھے تو دائیں کروٹ پہ لیٹتے تھے، سیدھے ہاتھ کا تکیہ بناتے تھے، اس پہ سر رکھتے تھے، دعا پڑھتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ آپ کے برکت والے نام کے ساتھ مر رہا ہوں اور زندہ ہوں گا. موت اور حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اسی کے نام سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ آپ کے برکت والے نام کے ساتھ میری، نعوذ باللہ جو آپ کا کلمہ ہے ہم تو وہ پڑھ رہے ہیں. فرمایا اموتو میرا انتقال ہوگا، وہ احیا اور آپ کے نام کے ساتھ ہی میں زندہ ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت سے تشبیہ دی. اللہ نے قرآن میں نیند کو موت سے تشبیہ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت سے تشبیہ دی. آدمی سو نہیں رہا، آدمی مر رہا ہے. فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر جس پہ موت کا فیصلہ ہو جائے گا. بس بھائی کیا بتائیں، اچھے خاصے سوئے تھے، اٹھ نہ سکے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ لو جی سونے کے لیے حاجی صاحب جو لیٹے تھے بڑی تیاریوں کے ساتھ صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، ہفتے بعد یہ کرنا ہے، مہینے بعد یہ کرنا ہے، سال میں یہ کر لوں گا. اب پتہ لگا صبح وہ تو نہیں اٹھ سکے، ان کی میت اٹھ گئی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو جس وقت میں بظاہر آپ خود کو راحت و سکون میں محسوس کرتے ہوئے اونگ رہے ہو، نیند آ رہی ہے، سو رہے ہو، اللہ کی قسم آپ اس بے چارگی کے عالم میں ہو کہ آپ کی روح نکل رہی ہے اور اللہ کے حکم سے نکل رہی ہے. وہ اگر حکم ہوگا تو واپس لوٹے گی، نہیں ہوا تو آپ مر رہے ہیں. آج بھی مرو گے، کل بھی مرو گے، پرسوں بھی مرو گے، اگلے دن بھی مرو گے، اور یہ موت کا سلسلہ آپ پر رہے گا اور یاد دلاتا رہے گا کہ تمہاری موت اور حیات کا مالک و خالق آپ سمجھے. لو جی سو گئے، کس کے ہاتھ میں تھی؟
اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اس کی روح تھی، اللہ رب العزت نے لوٹا دی، جاگ گئے۔ تو جی مرے تھے تو زندہ نہیں رہے تھے، تو زندہ ہوئے ہیں تو مرنے کے لیے ہوئے۔ تو مطلب یہ نکلا حیات آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اور حیات آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ الحی، وہ حی زندہ لا یموت۔ اور کیسے آپ سمجھیں، اللہ کی نعمت ہے یہ ہمارے لیے، اللہ کا حی ہونا ہمارے لیے نعمت ہے، اللہ کی قسم۔ پڑھیں آپ سورہ رحمان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی تیرے رب ذو الجلال والاکرام کی ذات رہے گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ یہ اللہ کا حی ہونا ہمارے لیے نعمت ہے۔ کیوں؟ سمجھے ذرا بات۔ یسوع مسیح تو صلیب پہ لٹکا دیے گئے، سمجھے نہیں بھائی؟ ان کا تو عقیدہ ہے یسوع مسیح کو صلیب پہ دی گئی تھی، شہباز قلندر کا انتقال ہوا تھا، غوث پاک انتقال کر گئے تھے، رام مارا گیا تھا، عقیدے لوگوں کی۔ مجھے بتائیے خدائی طاقتیں جس کے اندر بھی ہم نے مانی ہو، اس کے لیے ایک آن کے لیے صحیح ہم نے موت کا اقرار نہ کیا، وہ مجھے دنیا آپ ہستی بتائیں دنیا کے کسی بھی مذہب ہم نے اس میں خدائی صفات تسلیم کی ہو، لیکن ایک آن کے لیے صحیح اس کے لیے موت کا نظریہ نہ رکھا۔ اگر اس کے لیے ہمارا موت کا نظریہ اور عقیدہ ہے، ایک آن کے لیے آئی تھی، تو آپ سمجھیں آپ کائنات کے ایک ایسے حصے میں رہتے ہیں کہ جس کے میکینزم کو ایک آن کے لیے بھی فراموش کر دیا گیا، تو نتیجتاً اتنے بڑے پیمانے پر تباہیاں ہوں گی کہ جن کو آپ نے کبھی خواب و خیالوں کے اندر بھی سنا سوچا دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ زمین جو حرکت کر رہی ہے، یہ سورج جو ایک خاص مدار کے گرد چکر لگا رہا ہے، یہ پوری ہماری جو گیلیکسی ہے، آپ سمجھیں یہ ہماری کہکشاں جو ہے، آپ سمجھیں یہ جو موسمیاتی تغیر واقع ہوتے ہیں، یہ جو فصلیں پکتی ہیں، یہ جو سمندروں میں مد و جزر ہوتا ہے، یہ جو آندھیاں آتی ہیں، یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ خاص میکینزم سے چل رہی ہیں، جن میں اگر 1% بھی کیلکولیشن مائنس یا پلس ہو جائے تو نتیجتاً یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اور یسوع مسیح کو صلیب دے دی گئی، پھر یہ سب چل رہا تھا، کوئی زلزلے نہیں آ گئے، کوئی طوفان نہیں ہو گیا، کوئی زمین اپنے دائیں بائیں گھومتے سیاروں ستاروں سے جا کے نہیں ٹکرا گئی، کوئی سورج آ کے زمین کو ریزہ ریزہ کرتا ہوا آگے نہیں نکل گیا۔ گنے کی فصل سے پپیتا نہیں اگ گیا، اور پپیتے کے درخت سے گنے گرنے شروع نہیں ہو گئے۔ شیر نے ہرن کا شکار کرنے کی بجائے نوڈلز کھانا شروع نہیں کر دیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں یہ نیچر ہے، ہم کہتے ہیں یہ خدا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کہ کوئی چیز بھی اتفاقیہ اور کوئی چیز بھی خود بخود ہے ہی نہیں۔ ایک طالب علم تو یہ بات کم از کم نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح کا بھی انتقال ہو گیا، بقول ان کے صلیب پہ لٹکا دیا، خدا کے بیٹے بھی ہیں، صلیب پہ بھی لٹکا دیا، دنیا بھی چلتی رہی، کوئی فرق نہیں آیا۔ ثابت کیا کر گیا؟ یہ سب کچھ ثابت کر گیا ایک حی کا ہونا، ایک الہ کا ہونا، اس کا ہونا کہ جس کو موت نہیں آتی۔ تو فرمایا کل من علیہا فان، کائنات میں جتنی بھی چیزیں وہ فنا ہوں گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ ایک آن کے لیے صحیح جب یسوع مسیح کو صلیب دی گئی، تمہیں سنبھالنے والا کوئی تھا تو وہ کون تھا؟ اللہ۔ تو
تو جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ نے کہا نہیں ہے کوئی زندگی کے اوپر مالک مگر اللہ، نہیں ہے کوئی موت کا خالق مگر اللہ، زندگی اور موت اللہ کے سوا کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں۔ اور فرمایا القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یقین کریں میں آپ کے سامنے بہت مختصراً بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ آیت الکرسی کی تفاسیر جو محدثین نے لکھی ہیں اگر آپ کو دیکھنا شروع کریں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ بعض محدثین نے صرف ایک آیت الکرسی کی تفسیر 10 جلدوں میں لکھ رکھی ہے، میں تو آپ کے سامنے بہت مختصر سمجھ لے تعارف رکھتا ہوں۔ القیوم، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جو ہے قیوم، قیوم جو کہ ٹھہراتا ہے، قائم رکھتا ہے، جس کے ہوتے ہوئے کسی بھی چیز کو کوئی نقصان ہو سکتا نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس نے ہر چیز کو قائم رکھا ہے۔ ہر چیز سے میری مراد کیا ہے؟ پیچھے والے بھائی، پیچھے والے بھائی، پیچھے والے، ہاں آپ پیچھے نہیں دیکھیں، آپ ہی کوئی کرو، توجہ کریں۔ وہ جس نے ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے، وہ چیزیں جن کو ہم چیزیں بول رہے ہیں ان میں کیٹو ہے، کیٹو پہاڑ، یہ ہم چیزوں میں گر رہے ہیں۔ کیٹو پہاڑ دنیا کا دوسرے نمبر کا بلند ترین پہاڑ، جسے چڑھنے کے لیے مہینوں چاہیے ہوتے ہیں، جسے چڑھنے کے لیے موسم کا یعنی بندوبست کرنا پڑتا ہے، موسم سے نمٹنے کے لیے۔ آپ سمجھیں ایک پہاڑ ہے، ایک ایسا پہاڑ جس کے قریب پہنچ کے اگر آپ اس کی چوٹی کو دیکھنا چاہو تو 20-21 کلومیٹر قریب پہنچنے کے بعد بھی آپ اس کی چوٹی نہیں دیکھ سکتے۔ اب وہ چوٹی گم، اب نہیں نظر آ سکتا، آپ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ بادلوں میں غائب، چوٹی نظر نہیں آتی۔ یہ ایک پہاڑ ہے اس زمین کے اوپر، ایک پہاڑ، یہ ایک پہاڑ ہے جو اپنی ہیبت انسان کے اوپر اتنی طاری کر دیتا ہے کہ آدمی اس کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ اگر آپ K2 بیس کیمپ پر موجود ہیں، رات کا وقت ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ بولیں گے پتہ نہیں میں دنیا میں ہوں، دنیا سے باہر کہیں پہنچ چکا ہوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ مثال ہے آپ کو کوئی بے ہوشی کے عالم میں لے جایا جائے، K2 بیس کیمپ میں آپ کی آنکھ کھلے، آپ اٹھے اور آپ کی ڈائریکٹ آسمان پہ نگاہ پڑی ہے، تو آسمان پہ ابھی ہم جس کیفیت میں آسمان کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ایک ستارے اور دوسرے ستارے کے درمیان یہاں سے دیکھنے کے مطابق 2.5 فٹ یا 3 فٹ کا فاصلہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہاں جب ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان نہیں دکھتا، صرف ستارے دکھ رہے ہوتے ہیں، صرف ستارے دکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اتنی بلندی پر آ چکے ہوتے ہیں، ہمیں صرف ستارے دکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ابھی پہاڑ موجود ہوتا ہے۔ جب وہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، اس کے نیچے بہت بڑی تعداد میں معدنیات بھی ہو سکتی ہیں، لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی اور دیگر دھاتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور ظاہر ہے جب وہ اتنا بڑا پہاڑ ہے تو زمین کے اندر کی جو گیسز سرکولیشن کرتی ہیں وہ اس پہاڑ کے نیچے سے بڑی تعداد میں گزرتی ہوں گی، رکتی ہوں گی، انہیں پش ملتا ہوگا، انہیں اسٹاک ملتا ہوگا، لیکن وہی پہاڑ ایک آتش فشاں میں بدلتا نہیں ہے۔ لیکن اگر بدل جائے اور اس سے ایک آتش فشاں پھوٹ پڑے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ارد گرد کے ممالک کو اتنا نقصان ہوگا کہ جتنا انہیں 2 صدیوں میں نہیں ہوا ہوگا۔ یہ ایک پہاڑ انہیں اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ صرف وہ پہاڑ جو ہزاروں سالوں سے اپنی جگہ قائم ہے اور اس پہ موسمیاتی تبدیلی بیرونی سطح پہ آتی ہے، اندرونی سطح پر نہیں آتی ہے۔ اگر اندرونی سطح پر نہیں آتی تو یہ خود بخود نہیں ہے، یہ کوئی ہے جو اسے مانیٹر کر رہا ہے، کوئی ہے جو اسے قائم رکھا ہوا، کوئی ہے جس نے اس کے پورے انوائرمنٹ کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ اس زمین پر موجود صرف ایک پہاڑ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم ذرا سوچیں اس بات پر۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والا جو طوفان ہے،
اس طوفان میں آنے والی لہروں کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو بہا کے جودھی پہاڑ کی چوٹی سے لے جا کے لگا دیا اس کشتی کو، یعنی کہ پانی کی سطح زمین سے بلند ہو کے اتنی اوپر جا چکی ہے کہ کشتی تیرتی ہوئی جا کے لگتی ہے جودھی پہاڑ کی چوٹی پہ۔ آج تک کون سی جہاز کی جو ہے وہ کون سا پانی کا جہاز ایسا ہے کہ جو جا کے لنگر انداز ہوا ہو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ؟ تو پانی کی سطح کبھی اتنی اوپر گئی نہیں۔ یہ پانی کی سطح اتنی اوپر چلی گئی جس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی بھی آپ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ وہ پہاڑ تو تھا ہی، اس پہاڑ کو بھی کراس کر جانے والا یہ پانی ہے۔ وہ اگر یہ مد و جزر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہو تو آپ کے ان دریاؤں کو کنٹرول کرنے والا کون ہے کہ جو یہ سیلابوں کی شکل میں آپ کے شہروں آپ کے ملکوں کا رخ نہیں کرتے؟ عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے، عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے ہی ہوگا بھائی۔ لیکن ایسے ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ کے ولی تو تھے نا، ہاں، تو ان کی جو ولایت ہے اور ان کی جو کرامت ہے وہ اللہ رب العزت نے صرف کراچی تک محدود کی ہوئی ہے۔ سونامی آ گیا، اتنے بڑے بڑے سیلاب آ گئے، دنیا میں اتنے بڑے بڑے پیمانے پہ تباہیاں ہو گئی، تو ان کی جو کرامت ہے اس کا دائرہ کار وسیع ہونا چاہیے۔ وہ خلق خدا کی خدمت کریں، جہاں جہاں بھی سیلاب آ رہے ہیں ہر جگہ روک دیں نا، جانی چھوٹے نا، سیلاب ہی نہ آیا کریں۔ تو اس میں کو پریشانی، ہم تو کرامت کا انکار نہیں کر رہے، بس ہم تو کرامت کی حدود پوچھ رہے ہیں کہ کرامت کی حدود اتنی سی کیوں ہے، صرف کراچی ہی کیوں؟ ایک بات، لیکن القیوم وہ اللہ جو قائم رکھنے والا ہے، جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے آگ و سمود کی طرح ختم کر دیتا ہے۔ آپ سمجھیں نا اس بات کو۔ ایک طرف کیفیت کیا ہے، ایک طرف کیفیت یہ ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا فرعون، 250 سال عمر ہے اور جوان، 250 سال عمر ہے اور جوان، مصر کا بادشاہ ہے۔ وہ مصر جو 2 بر اعظموں پہ پھیلا ہوا تھا، جس میں افریقہ اور ایشیا آ جاتا ہے، یہ آج والا مصر نہیں، وہ مصر جس میں یہ 2 بر اعظموں پہ وہ حکومت کرتا، اور اس کا کیپٹل جہاں ہے، اس کا دارالحکومت جہاں ہے، دریائے نیل وہاں بہتا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اس بر اعظم میں فرعون نے اپنی حاکمیت قائم رکھی ہوئی ہے اور دریائے نیل بہتا ہے، دوسرے بر اعظم ہے کہ بادشاہ سلامت جب جائیں گے تو دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت کا دارالحکومت جس ملک میں، یعنی کہ جس شہر میں خود بادشاہ رہ رہے ہیں، نیل اسی کے پاس سے تو گزر رہا ہے۔ اور بادشاہ سلامت بھی ایک ایسی، مطلب بادشاہ سلامت قومی اعتبار سے بھی کتی تھے، اور کتی ہونے کے اعتبار سے قدیم مصری قوم کتی ہیں، تو ان کے آبا و اجداد یہاں سے رہتے آئے، ان کے آبا و اجداد جانتے ہیں کہ کب طغیانی آتی ہے نیل میں اور کب نیل سکون سے چل رہا ہوتا ہے۔ ان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ وہ کون سے مہینے ہیں، وہ چاند کی کون سی تاریخ ہے، وہ کون سی آندھیوں والے سلسلے ہیں کہ جس میں نیل کے اندر طغیانیاں آ جاتی ہیں، اور وہ کون سے سلسلے ہیں کہ وہ کون سے مہینے اور کون سے دن ہیں جن میں نیل پر سکون چلتا رہتا ہے۔ ان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہاں، اگر بنی اسرائیلیوں کی بات ہو تو بنی اسرائیلی تو بہت بعد میں لا کے بسائے گئے تھے۔ میں نے سورہ یوسف میں کسی زمانے میں یہی 5 نمبر میں بتایا تھا، بنی اسرائیل تو بہت بعد زمانے کے لائے گئے ہیں۔ ان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اور پھر میں نے عرض کیا، ایسی تو نہیں بتایا آپ لوگوں کو کہ اس کی 250 سال کی عمر تھی، اس کی کون سی مجھے کرامت ثابت کرنی تھی، لیکن اس کی 250 سال عمر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ 250 سال عمر ہونے کا مطلب کہ اگر 100 سال کی عمر میں بھی اس نے ہوش سنبھال لیا ہو اس زمانے کے اعتبار سے، تو 150 سال تو اس کی تجربے کی زندگی تھی، جنگیں لڑا ہوا آدمی ہے، اس نے ہر طریقے کو اتار چڑھاؤ دیکھ رکھے ہیں، آندھی طوفان ساری چیزیں اس نے دیکھ رکھی ہیں۔ اور لازمی بات ہے کہ اب جب سامنے دریا کے اندر رستہ بنا ہے اور بنی اسرائیلی اس کے اندر سے گزر رہے ہیں، جبکہ خود کا یہ نظریہ ہے کہ فرعون موسیٰ تو ایک جادوگر ہے، تو پھر کیا عقل پر پردے ڈل گئے تھے کہ جو اس کے پیچھے پیچھے پوری فوج سمیت اتر گیا؟ لیکن یہاں ایک ساتھ 2 معجزے ہوئے، ایک نہیں 2۔ پہلا نیل میں رستہ بن جانا، پہلا دریائے نیل میں
راستہ بن جانا. اور دوسرا معجزہ یہ ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج، جیسے کہ آج کے زمانے میں دنیا کی سب سے طاقتور امریکی فوج روس کی تباہی کے باوجود بھی افغانستان میں اتر گئی. پھر کیا ہوا سب کو پتا ہے. بالکل اسی طریقے سے سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ تو ایک دریا ہے بھائی، تو کیا نہیں آ سکتی ہے. اور پھر میں اور میری پوری قوم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ جادو کرے، تو اگر میں اس کے پیچھے اتر گیا اور جادو سے اس نے راستہ دوبارہ بند کر دیا تو میں تو کیا، میری ساری 2 لاکھ کی آرمی چل گئی. نہیں، بدلہ لیں گے، پیچھا کریں گے، ماریں گے. بالکل ایسے بعد میں مشرکین مکہ نے نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے ہجرت پر مجبور کیا، بعد میں ان حضرات کے اوپر جنگیں مسلط کر دی. تو ایسے فرعون بھی کر سکتا تھا نا. لیکن صرف نیل کے اندر راستہ بننا ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اس کے دماغ ان کے اندر بنے ہوئے سارے راستے بند کر دیے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آنکھوں پہ، کانوں پہ مہرے لگا دے گا، ان کے دلوں پہ، ان پہ پردے ڈال دے گا. فرعون اس کی زندہ مثال، پوری فوج سمیت نیل میں اور غرق. لوبے پانی سے دوستی اچھی نہیں، لے گا باہر، ختم. تھا کس کے قابو میں؟ وہی پانی بنی اسرائیلیوں کو بہا کے لے کے نہیں گیا کچھ سیکنڈ پہلے، اور وہی پانی چند سیکنڈوں کے بعد سارے کتیوں کو بہا کے لے گئے. یہ کس کے قابو میں تھا؟ یہ آٹومیٹک تھا، قابو میں تھا. کس کے؟ القیوم، جو قائم رکھنے والا ہے. اس نے جب تک اسے قائم رکھا وہ راستہ بنا ہوا قائم رہا. جب اس کا حکم ہو گیا وہ دوبارہ اپنی جگہ آ گیا جس پر اللہ نے اس کو پہلے رکھا. یہ ہے اللہ کا قیوم ہونا. آپ میں ذرا سا غور کریں اس بات کے اوپر کہ جب ہم نے اللہ کے قیوم ہونے کو سمجھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو پھر الہ کے معنی کیا بنے؟ آیت الکرسی کے تحت اللہ کے سوا زندگی اور موت کے اوپر کوئی قدرت رکھنے والا، کوئی ملکیت رکھنے والا نہیں، اور اس کے سوا کوئی بھی مخلوقات کا قائم رکھنے والا اور زوال پذیر کر دینے والا نہیں. یہ آپ کلمے میں ایک لفظ کے ذریعے بول رہے ہو، ایک لفظ کے ذریعے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. سمجھے نہیں؟ سنو ذرا بات. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ضروری کام نہ ہوتا تو آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ رات کے دوسرے یا تیسرے پہر میں قیام اللیل، صلاۃ اللیل کے لیے جاگا کرتے تھے. نماز پڑھتے اور اس نماز کا طول اتنا زیادہ ہوتا کہ فجر کا وقت قریب آ جاتا، مؤذن اذان کہہ دیتا اور پھر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بلانے آتا اور آپ اس کے ساتھ نماز پڑھانے چلے جاتے فجر کی نماز. اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھنے کے بعد آپ سو جایا کرتے تھے، اور آپ یعنی جسے ہم عرف عام میں تہجد کہتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے آپ جایا کرتے تھے. تو یسوع مسیح کیا کرتے ہوں گے؟ تمام بھائی نہیں سمجھے بھائی، یسوع مسیح رات کی عبادت کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ پھر سوتے ہوں گے، پھر سوتے بھی ہوں گے، پھر فجر بھی پڑھتے ہوں گے. نماز تو سب کے اوپر. دیکھو نا، طور پر جب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا حکم کیا دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرعون کے محل کے اندر بتایا؟ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی گئی تو ان سے تو ہزاروں سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آیا، تو ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی نماز کو فرض کیا گیا ہوگا. چلو اور آسان کر دیتا ہوں کہ ان کے خالہ بھائی یحییٰ علیہ السلام کے لیے سورہ آل عمران بتاتی ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ اپنے کمرے میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا. تو
تو اس کا مطلب کہ جب ان کے خالہ زاد بھائی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی پڑھتے ہوں گے نا، اور جب وہ نماز پڑھتے ہوں گے وہ لازمی بات ہے وہ رات کی عبادت بھی کرتے ہوں گے اور پھر رات میں آرام بھی کرتے ہوں گے. یسوع مسیح بھی سوتے تھے. اس زندگی میں یسوع مسیح سویا کرتے تھے جس زندگی کے اندر اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر دیا کرتے تھے. جس زندگی میں یسوع مسیح سویا کرتے تھے اس زندگی میں یعنی وہ اس زندگی کی ہم بات کر رہے ہیں جس زندگی میں وہ اللہ کے حکم سے مردے وہ اللہ اس کو زندہ کرتا ہے کم بیز نہیں لایا اللہ کے حکم سے کھڑا ہوتا ہے مردہ کھڑا ہوتا ہے. اس زندگی یسوع مسیح سویا کرتے تھے. اس زندگی میں کہ جب مٹی کے یعنی پرندے بنا کر انہیں کہتے تھے اللہ کے حکم سے اڑ جاؤ اللہ کے حکم سے اڑ جاؤ مٹی کا پرندہ اڑتا ہوا چلا جائے. اس زندگی میں کہ جس میں اللہ کے حکم سے یہ معجزات ان کے ہاتھوں سرزد ہوتے تھے اسی زندگی میں یسوع مسیح سوتے تھے. اچھا بھائی ٹھیک ہے پھر یسوع مسیح سو جاتے ہوں گے اندازاً آج کے حساب سے 10 بجے اور یسوع مسیح اٹھتے ہوں گے 3:30 بجے تہجد پڑھتے ہوں گے پھر فجر پڑھتے ہوں گے. تو 10 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک اگر کسی کو یسوع مسیح کو مدد کے لیے پکارنا ہے تو وہ کہاں جائے؟ اگر رات 10 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک جو ہے وہ یسوع مسیح کو مدد کے لیے پکارنا ہے یا یسوع مسیح المدد یا یسوع مسیح مشکل کشا المدد تو یسوع مسیح تو سو رہے ہیں. ابھی رک جاؤ انتظار کرو 3:30 بجے تمہاری دعا کو بولو. بابو یہ بھی پھر دیکھنا ممکن ہے ایک بات کہ تمہاری دعا کا نمبر کون سا ہے. 1124 ہوا تو بہت ممکن ہے اس کا نمبر آئے صبح 9:24 میں. تب تک اور انتظار کرو. تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تمہاری جو دعا ہے وہ تمہارے لیے کتنی مفید ہے. کہیں اس کے مضرات اس کے فوائد سے زیادہ تو نہیں ہے. تو پھر اس پہ بھی تھوڑا سا ایک میٹنگ بیٹھے گی تو وہ میٹنگ جا کے ختم ہوگی 11 بجے 11:30 بجے تک جا کے پھر تمہارا کچھ ہوگا. بیٹھے رہو انتظار میں. پھر بہت ممکن ہے یسوع مسیح کے لیے بھی ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح اللہ کے وسیلہ اور پھر اب یسوع مسیح کے لیے بھی کوئی وسیلہ چاہیے. ایسا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مخلوقات کے لیے شرکت کا عقیدہ رکھنے والوں کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو حقیقت میں الہ ہے کہ جس کو الہ مانا جائے اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. کیونکہ اگر مثال ہے اسی کو نیند آ گئی تو پھر یہ مخلوقات کے معاملات کون دیکھے گا؟ بھائی میرے پیارے سنو ذرا بات کو. یہ تمہارے یہاں رات ہو رہی ہے تو کسی جگہ دن نکلا ہوا ہوگا بھائی. تمہارے یہاں کے جو بزرگ ہیں جن کو تم واسطہ وسیلہ سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے واسطہ وسیلہ ہے دنیا میں کسی اور کے لیے بھائی سب کے لیے. غوث پاک کے مرید تو پوری دنیا میں. ابے تو بھائی بعض مریدوں کیا صبح ہو رہی ہوتی تو بعض کیا تو رات ہے. پھر اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ توجہ کریں. لیکن رات ہو دن ہو گرمی ہو سردی ہو خزاں ہو بہار ہو جنوری ہو فروری ہو عید ہو بقرعید ہو جمعہ ہو ہفتہ ہو اتوار ہو صبح دوپہر شام رات اللہ کو پکارے گا آرام سے. کیا سوچ کے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے آئے گی بھی کیوں؟ او بھائی یار توجہ سنو بات. اللہ کو اونگ یا نیند کیوں آئے گی میں اس کی آپ کو ایک وجہ بھی بتاتا ہوں. اب پتہ ہے انسان کو نیند کیوں آتی ہے؟ وجہ بیچارہ وقت کی قید میں غریب. اس پہ صبح ہوتی ہے اس پہ دوپہر ہوتی ہے اس پہ شام ہوتی ہے اس پہ رات ہوتی ہے. یہ وقتوں کا تبدیل ہونا اس کے جسم کو نڈھال کرتا ہے اسے تھکاتا ہے. کام کرے نہ کرے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کچھ ہڈارام قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا کام ہم جو نہیں کرتے ہوں تو کیا ہوتا ہے وہ کتنا بھی دیر سے سو کے اٹھ جائیں وہ اگر 4-5 گھنٹے بھی اپنی جگہ لیٹے رہیں گے نا 6 گھنٹے میں آپ ان کو سولانا چاہو تو سو جائیں. وجہ کیا 4-5 گھنٹے تک جو وہ پڑے رہے گا وہ پڑے رہنے سے بھی تھک جائے گا. موسم دن تو بدل رہا ہے نا وقت تو بدل رہا ہے جسم کو تھکائے گا. جسم تھکتا ہے انسان. وقت اس کو مجبور کرتا ہے سونے کے لیے. وقت مجبور کر دے گا اسے. رات نیند لے کر آتی ہے. آپ نے دیکھو بہت سارے بھائی ذمہ داری ہوتی ہے بعض لوگوں کی تو ذمہ داری بھی ہوتی ہے نا جاگنا.
گارڈز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کی تو ذمہ داری ہوتی ہے رات کو جاگنا. لیکن انہیں بھی کبھی غور سے دیکھیں. وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ پورے دن کی نیند کر کے آئے ہوتے ہیں لیکن رات ہو چکی ہوتی ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں اونگ آ رہی ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں نیند سے. کیا ہے؟ مخلوق ہے نا بیچارہ، وقت کی قید میں غریب. رات تو آئی نیند کے لیے، رات تو بنی نیند کے لیے. وہ آٹومیٹکلی انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت لاتی ہے رات کی، اس کی وجہ سے نیند آتی ہے. ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ وہ تو اگر دروازے سے ٹیک لگائیں تو سو جاتے ہیں. تو سننے ذرا اس بات کو، اللہ وقت کی قید میں نہیں. اس پہ سورج چاند طلوع نہیں ہوتا، اس کے لیے نہ صبح ہے، نہ دوپہر ہے، نہ شام ہے، نہ رات ہے. آپ پر وقت گزرتا ہے، اس کے لیے وقت کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں خربوں سال بیت جائیں گے، اللہ کا ایک آپ کی دنیاوی حساب سے ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا ہوگا. تو آپ سوچیں اس بات کو، وہ تھکے گا کیوں؟ اس کو نیند کیوں ہے کہ وہ اونگے گا کیوں؟ وقت کی قید میں آپ ہو، وہ تھوڑی ہے. آپ اور آپ کے وہ تمام شریک ہیں جناب اس دنیا میں مانگتے ہوئے اللہ کا شریک کر رہے ہیں. لطف کی بات. تو 10 بجے سے لے کے 3:15 بجے تک یاد رکھنا، اس بیچ میں مت پکارنا، کوئی کام نہیں آئے گا. سب سو رہے ہوں گے، تم ہی رات کے آوارہ ہو. باقی تو وہ تو سب اللہ کے ولی ہیں، تو جلدی سوتے ہیں، عبادت کرنا ہے، نیک لوگ ہیں. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. یہی وجہ وہ اللہ ہے. تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم ساتھ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جسے اونگ نہ آتی ہو، جسے نیند نہ آتی ہو. سب کو اونگ آئے گی، سب کو نیند آئے گی، بیمار بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے. کیا ہوا بھائی؟ غوث پاک کو بخار ہوا ہے 3 دن ہو گئے. ابھی میں اپنے بخار کو لے کے کہا جاؤں تو ڈاکٹر کو دکھا. شہباز کا اندر بیمار ہے، کہو تو ڈاکٹر کو دکھا. ابھی بیمار ہے فی الحال، صحت یاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد تیری مدد کریں گے. لیکن اللہ نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اسے کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کی یہاں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور سمجھے ذرا اس بات کو، آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعاؤں کی اس پر لائن نہیں لگی ہوگی. اس کی وجہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے. ابھی آپ دعا کرنے لگو گے اس سے پہلے اسے پتا ہوگا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا چھوڑو، پھر آپ کے دل میں جو باتوں کو جاننے والی باتیں نا، اسی آیت الکرسی میں اللہ توفیق دے گا. آج تو وقت ختم ہو گیا، ہم آئندہ درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے اسی آیت الکرسی میں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تمہارے ماضی کو جانتا ہے، وہ تمہارے مستقبل کو جانتا ہے. وہ پہلے سے پتا ہے فلاں دن میں یہ دعا کرے گا، اس کے لسٹ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے لسٹ لگی ہوئی. لطف کی بات یہ ہے میرے آپ کے لیے اللہ کے ہاں سے لسٹ لگی ہوئی ہے. ہم اس دنیا سے اس وقت تک مر کے نہیں جائیں گے جب تک اپنے حصے کا آخری سکھ آخری دکھ نہ دیکھ کے چلے جائیں. لسٹ لگی ہوئی ہے. جب تک اپنے حصے کا آخری لقمہ نہ کھا کے چلے جائیں اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائیں گے. لسٹ لگی ہوئی ہے ہماری. ہم تو بس اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں جب ہم اسے پکارتے ہیں، اور ہم تو اس کے حکم پہ عمل کرتے ہیں جب ہم اسے پکارتے ہیں. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے مجھ سے دعا کرو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، اور جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرے گا میں اسے ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.